اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ آج کا ہمارا موضوع ہے امام حسین پاک کی شہادت۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات میں نے ایک بہت ہی خوفناک خواب دیکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دریافت فرمایا، وہ کیا خواب ہے؟ تو میں نے عرض کی، یا نبی اللہ، وہ بہت ہی بھیانک خواب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ تو ام فضل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم اقدس کا ٹکڑا میری گود میں رکھا گیا ہے۔ تو سید المرسلین علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اچھی خواب دیکھی ہے، تو نے اچھی خواب دیکھی ہے، انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا۔ اور پھر ام فضل فرماتی ہیں کہ واقعی سیدہ فاطمہ کے گھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور میری آغوش میں آئے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ ان قریب میری ہی امت میرے اس بچے کو شہید کرے گی۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچے کو؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں اس بچے کو۔ جبرائیل نے مقام شہادت کی سرخ مٹی بھی مجھے لا کر دی۔ آپ کی ولادت باسعادت پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے مبارکباد بھی لائے اور ساتھ ہی اظہار غم بھی کیا۔ اس وقت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نازک سے گلے کو چوم رہے تھے۔ جبرائیل امین نے آپ دیدہ ہو کر عرض کی، اے محبوب خدا، آپ جس گلے کو بڑی محبت سے چوم رہے ہیں، اس گلے پر خنجر چلے گا۔ آپ یہ جو بچہ ہے اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، اور یہ ہے اس جگہ کی سرخ مٹی۔ تو سیدہ زہرا نے اپنے باپ کو اپنے بیٹے کا گلا چومتے ہوئے دیکھا تو عرض کی، ہے ابا جان، لوگ تو اپنے بیٹوں کے منہ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، سر کو بوسہ دیتے ہیں، مگر آپ میرے بیٹے حسین کا گلا کیوں چومتے ہیں؟ تو سید المرسلین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، بیٹی، مینوں جو ویلا پیا یاد آوندا اے جد ظالم ظلم کرے سن میرے حسین، اس میرے حسین دے گل تے تیر تلوار چلے سن۔ جناب سیدہ نے عرض کی، ابا جان، کیا اس وقت میں نہ ہوں گی؟ کیا آپ نہ ہوں گے؟ اور کیا علی نہ ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی، نہ میں ہوں گا، نہ تو ہویں گی، نہ ہو سی شیر خدادا، ایک اے زینب روندی ہو سی جد تک سی حال برادا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو شیر خدا نے عرض کی، آقا، اس کا نام تو اس کے نانا پاک ہی رکھیں گے۔ ابھی نبی پاک خاموش ہی ہوئے تھے کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچے کی ولادت مبارک باد قبول فرمائیے۔ اور پھر خدا فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسین رکھا جائے۔ کملی والے نے حضرت حسین کے کانوں میں اذان کہی اور ساتھ ہی فرمایا، بیٹا حسین، یہ تیرے نانے مصطفیٰ کی آواز ہے، اس کی لاج رکھنا۔ امام حسین نے آنکھ کھولی، نانے پاک کی طرف دیکھا، نگاہ سے نگاہ ملی، نظر سے نظر ملی تو حضرت امام حسین نے نگاہوں میں ہی جواب دیا کہ نانا جان، آپ فکر نہ کریں، اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین کے ہیں۔
لوگ تو مسجدوں پر قرآن پڑھتے ہیں، ممبروں پر قرآن پڑھتے ہیں، مسلوں پر قرآن پڑھتے ہیں، مگر نانا جان اگر وقت آیا تو میں نیزے پر بھی قرآن پڑھ کے سناؤں گا۔ جب تک دنیا قائم رہے گی امام حسین کا نام زندہ رہے گا، اس لیے نہیں کہ وہ نواسہ رسول ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ جگر گوشہ بطول ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ نور نگاہ علی ہے۔ نواسہ رسول ہونا بڑی سعادت، جگر گوشہ بطول ہونا بڑی سعادت، نور نگاہ علی ہونا بڑی عزت، لیکن امام حسین کا نام اس لیے بھی زندہ رہے گا کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو بھی ناز ہے، خدا کو ناز ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ، سجدہ فرش والے بھی کرتے ہیں، سجدہ عرش والے بھی، زمین والے بھی کرتے ہیں، آسمان والے بھی کرتے ہیں، جنت کی حوریں بھی کرتی ہیں، بہشت کے غلمان بھی، اور زمین سے لے کر آسمان تک، فرشتے لے کر عرش تک، کائنات کا ذرہ ذرہ خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ مگر عرش عظیم کے سائے میں سجدہ کرنا آسان، جنت کی پرکیف فضاؤں میں حمد و ثنا کرنی مشکل نہیں۔ مسجد کے حجرے میں اللہ اللہ کرنا آسان ہے، لیکن بیٹے کی لاش پر گھوڑے دیکھ کر، گھوڑے دوڑتے دیکھ کر، معصوم اصغر کے حلق پر تیر پہ وسط ہوتا دیکھ کر، عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھ کر، اون و محبت کی لاشیں تڑپتی دیکھ کر، پھر اپنے جسم پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بارگاہ الہی میں سجدہ کرنا حسین ہی کا کام ہے۔ حسین تیری عظیم ہستی، حسین تیری مثال کوئی نہیں، حسین تیرے ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہیں۔ حسین تویں وفا دا مرکز، حسین تویں صبر دا صحرا، رسول نبیاں دا فخر کردہ حسین میرا، حسین میرا، رسول نبیاں دا فخر کردہ حسین میرا، حسین میرا۔ حسین رب کمال تویں، تیرے تو ود کے کمال کوئی نہیں، حسین تیرا ہی حوصلہ ہے مٹا کے سب کچھ ملال کوئی نہیں، حسین تیرا ہی حوصلہ ہے مٹا کے سب کچھ ملال کوئی نہیں۔ مفتیان دہر سے یہ کہتی ہے کربلا، ارے ذکر اس کا کر جو جینا سکھا گیا، تجھ سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، ارے میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ میں منیا ਝੂਠੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਸੰਗਲ, ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮਿਲਣ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਉੱਚਾ ਮਰਤਬਾਦਾਰ ਤੇ ਨੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਪੱਕੇ ਨੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਖਰੀਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਅਲੀ ਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ कितना लुत्फ नमाज विचे, हुसैन सजदे चु सर नीचाया, हुसैन अज भी नमाज विचे, हुसैन सजदे चु सर नीचाया, हुसैन अज भी नमाज विचे। सर मुबारक था सजदे अंदर, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हुजूर आगे सहाबा पीछे कर फर्ज अपना अदा रहे थे। माहौल ऐसे में मुस्कुराए शबीर घर जो आ रहे थे, हुसैन पुश्ते पे चढ़कर जमाने भर को बता रहे थे, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा, नमाज उसी की कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा। जिसने अपने बच्चों की दी सखावत वो हुसैन, जिसने हंस के पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। उस बेटे पर अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए पर उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुद खुदा को भी नाज है। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वो हुसैन। जिसने सब कुछ खोकर भी कुछ न खोया वो हुसैन।